آج کا ہمارا موضوع ہے افراط زر، مہنگائی اور کرنسی ڈی ویلیویشن۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد افراط زر کی ٹرم کو مقبولیت حاصل ہوئی۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے زیادہ تر انٹرنیشنل تجارت بارٹر سسٹم کے تحت، یعنی اشیاء کے بدلے میں اشیاء یا سونے چاندی جیسے دھاتی زر کی صورت میں ہوتی تھی۔ قیمتوں میں معمولی کمی بیشی ہوتی تھی جو صرف پیداوار کی کمی بیشی کی بنیاد پر ہوتی تھی، جو کہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ حاکم وقت جو قیمت اپنے ملک میں جنس کی مقرر کر دیتا تھا، اس سے زیادہ تاجر اور سوداگر وصول نہیں کر سکتے تھے۔ یورپین ماہر معیشت دان افراط زر کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ جب کسی ملک میں زر کی رسد زر کی طلب کے مقابلے سے زیادہ بڑھ جائے تو وہاں افراط زر پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے زر کی قدر کم ہو جاتی ہے اور اشیاء کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ یعنی افراط زر کے اثرات میں اشیاء کی قیمتوں کا مسلسل بڑھ جانا بہت ضروری ہے۔ افراط زر کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 رینگنے والا افراط زر، نمبر 2 دھیمی چال والا افراط زر، نمبر 3 سرپٹ دوڑنے والا افراط زر۔ افراط زر کی 2 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 قومی وجوہات، نمبر 2 عالمی وجوہات۔ قومی وجوہات کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ نمبر 1 زر کی رسد میں اضافہ، پیداوار میں کمی۔ نمبر 3 آبادی میں اضافہ۔ نمبر 4 فیشن و عادات میں تبدیلی۔ نمبر 5 اخراجات میں اضافہ۔ نمبر 6 جنگی اخراجات۔ نمبر 7 ذخیرہ اندوزی۔ نمبر 8 بینک لون کی شرح۔ نمبر 9 خسارہ بجٹ۔ یورپین معیشت دانوں کے بقول پاکستان اور دوسرے ترقی پذیر ممالک میں زر کی رسد میں پیداوار کی نسبت زیادہ اضافہ ہوا، جس سے زر کی قدر کم ہو گئی اور یوں اشیاء کی قیمتیں زیادہ ہو گئیں۔ اس طرح آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ آبادی بڑھنے سے پیداوار کم ہو گئی ہے۔ سوشل میڈیا، ٹیلی ویژن، ویڈیو ڈش انٹینا، انٹرنیٹ کی وجہ سے انٹرنیشنل کلچر کو فروغ ہو رہا ہے۔ فیشن اور عادات میں تبدیلی ہو رہی ہے، اخراجات بڑھ رہے ہیں، اس سے زر کی گردش بڑھ گئی ہے اور افراط زر کو فروغ ہو رہا ہے۔ جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستان حالت جنگ میں ہے۔ پاکستان نے اپنے وسائل کو افغانستان جنگ میں خرچ کیا ہے۔ اب بھی کشمیر اور بلوچستان میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان پراکسی وار جاری ہے۔ ترقی پذیر ممالک کے ذخیرہ اندوز بھی افراط زر میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ ضرورت کے وقت اشیاء کو خرید لیتے ہیں اور مارکیٹ میں مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں۔ اسی طرح بینک لون کی شرح بھی افراط زر میں اضافہ کرتی ہے۔ جتنی زیادہ شرح سود ہوگی اتنا ہی زیادہ افراط زر ہوگا، کیونکہ شرح سود کے ساتھ صنعت کار اپنا منافع بھی سود میں جمع کرے گا۔ اسی طرح قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ پاکستان اور دوسرے ترقی پذیر ممالک میں اکثر خسارے کا بجٹ پیش کیا جاتا ہے، یعنی قومی آمدنی کی نسبت قومی اخراجات زیادہ کیے جاتے ہیں۔ یہ اخراجات زیادہ تر غیر پیداواری ہوتے ہیں۔ اسی طرح حکومت وقت بینک سے قرض لے لیتی ہے اور بھاری شرح سود پر واپس کرتی ہے۔ مارکیٹ میں اس کے اثرات اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کی صورت میں نکلتے ہیں۔ میرے نزدیک افراط زر کی 75% وجوہات عالمی وجوہات ہیں، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ نمبر 1 1 یونٹ کرنسی ویلیو۔ نمبر 2 ملٹی نیشنل کمپنیاں۔ نمبر 3 امپورٹڈ گڈس۔ نمبر 4 یوٹیلیٹیز۔ اگر ان عالمی وجوہات پر کنٹرول کر لیا جائے تو افراط زر پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ان عالمی وجوہات میں سب سے زیادہ کردار 1 یونٹ کرنسی ڈی ویلیویشن کا ہے۔ 1947 میں IMF نے پاکستان کی کرنسی کی 1 یونٹ ویلیو $1 برابر پاکستانی 3 روپے 8 پیسے رکھی۔ 44 سال بعد یعنی 1990-91 میں $1 برابر پاکستانی 24 روپے 65 پیسے کا تھا۔ اب 2024 میں $1 برابر پاکستانی 280 روپے کا ہے۔ یہ اضافہ اگلے 32 سال میں ہوا، یعنی 1992 تا 2024 تک ہوا۔ 32 سال میں ڈالر کی قدر میں جو بہت زیادہ اضافہ ہوا، اس کی بڑی وجہ 1990 کا فارن کرنسی ایکٹ ہے، جس کے تحت فارن کرنسی ایکسچینج سینٹرز کھولنے کی اجازت دی گئی۔ عام آدمی کو بھی فارن کرنسی بینک اکاؤنٹ کی اجازت مل گئی۔
اس عمل سے ڈالر کو ایک جنس کی حیثیت مل گئی۔ ہائر مڈل کلاس، ریچ کلاس اور کچھ حکمرانوں نے انڈسٹری اور زراعت کی بجائے ڈالر کا بزنس شروع کر دیا۔ زرعی پیداوار اور صنعتی پیداوار میں کمی ہو گئی، مہنگائی میں اضافہ ہو گیا۔ IMF کو بھی پاکستانی کرنسی ڈیویلیویشن کا موقع مل گیا۔ پاکستانی کرنسی کی ویلیو اپنے ہی ملک میں ختم ہو گئی۔ خوشحال لوگ اپنے پاس پاکستانی کرنسی کی بجائے ڈالر رکھنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ضرورت ہے کہ فارن کرنسی سینٹرز بند کیے جائیں تاکہ پاکستانی کرنسی کی قدر و قیمت بہتر ہو، زراعت اور صنعت ترقی کرے، مہنگائی اور بے روزگاری میں کمی ہو۔ اس طرح ہم مضبوط معیشت اور کامیاب پاکستان ہم آنے والی نسل کو دے سکیں گے۔ سرمایہ دار ممالک کے مفادات کا تحفظ کرنے والا ادارہ IMF مختلف ممالک کی 1 یونٹ کرنسی ویلیویشن کرتا ہے۔ پاکستان بننے کے بعد اس ادارہ نے امریکن $1 کے مقابلہ میں 3 روپے 8 پیسے قیمت مقرر کی اور ظاہر اصول یہ رکھا کہ جس کے پاس جتنے زیادہ وسائل ہوں گے اس کی کرنسی کی 1 یونٹ ویلیو اتنی ہی زیادہ ہوگی، اور جس کے وسائل کم ہوں گے اس کی ویلیو اتنی ہی کم ہوگی۔ لیکن یہ اصول ایرانی کرنسی اور اینٹی امریکہ ممالک کے بارے میں IMF نے نہیں اپنایا۔ غرض 1 یونٹ کرنسی کی قدر کا تعین کرنے میں IMF کے پاس لامحدود اختیارات ہیں۔ بے شک پاکستان کی پیداوار بڑھتی گئی، لیکن اس کے ساتھ کرنسی کی ڈی ویلیویشن ہو گئی۔ اس کی وجہ سے مثبت نتیجہ نہ نکلا۔ پاکستان میں فوڈ انڈسٹری اور فرنیچر انڈسٹری کے علاوہ کوئی انڈسٹری نہیں ہے جس میں امپورٹڈ خام مال یا مشینری استعمال نہیں ہوتی ہے۔ جب کرنسی کی ڈی ویلیویشن ہوتی ہے تو امپورٹڈ اشیاء کی قدر و قیمت بھی فوراً بڑھ جاتی ہے۔ پاکستان اور دوسرے ترقی پذیر ممالک میں تو افراط زر ہو جاتا ہے، جبکہ امیر ممالک افراط زر سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ترقی پذیر ممالک کرنسی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے غریب تر اور امیر ممالک امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں۔ یہی حساب ترقی پذیر ممالک کے اندر ہوتا ہے۔ جب کرنسی کی ڈیویلیویشن ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ افراط زر اور اشیاء کی قیمتوں کا بڑھنے کی صورت میں نکلتا ہے۔ تنخواہ دار طبقہ غریب سے غریب تر اور کاروباری طبقہ امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے۔ غیر مساوی تقسیم دولت کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ سرمایہ دار ممالک کی معیشت دان کہتے ہیں کہ افراط زر تب ہوتا ہے جب زر کی رسم بڑھ جاتی ہے پیداوار کی نسبت، نتیجتاً اشیاء کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، جو کہ غلط بیانی ہے۔ پاکستانی سرمایہ داروں کا کھربوں روپیہ سرمایہ دار ممالک کے بینکوں میں ہر سال منتقل ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی پاکستان میں افراط زر بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس کی اصل وجہ 1 یونٹ کرنسی کی ڈی ویلیویشن ہے، جس کی وجہ سے امپورٹڈ اشیاء کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ پاکستان کے اندر اسی طرح ملٹی نیشنل کمپنیاں بھی اپنی اشیاء کی قیمتیں بڑھا لیتی ہیں۔ پاکستانی قرضہ بھی کرنسی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے، جبکہ ایکسپورٹ گڈز کی قیمتیں فارن کرنسی یا سرمایہ دار ممالک کی کرنسی جیسے کہ ڈالر اور پاؤنڈ وغیرہ ہیں کی قیمتیں تبدیل نہیں ہوتی ہیں۔ آج سے 70 سال پہلے جو فٹ بال اور چاول کی قیمتیں تھیں اب بھی تقریباً وہی ہیں۔ فارن کرنسی میں یوٹیلٹی کی قیمت بھی افراط زر اور مہنگائی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ہر سال پیٹرول، بجلی، گیس اور ٹیلی فون کے اخراجات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یوٹیلیٹیز کی لاگت صنعت کار اپنی اشیاء میں شامل کر لیتا ہے، اس وجہ سے مہنگائی ہو جاتی ہے۔ یوٹیلیٹیز پر بھی ملٹی نیشنل کمپنیاں کنٹرول کر رہی ہیں۔ بیان کردہ وجوہات کی وجہ سے پاکستان کا توازن ادائیگی بہتر نہیں ہو رہا ہے۔ پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ افراط زر کو روکا جائے۔ یہ تب ہی ممکن ہے کہ اگر حکومت 4 اقدامات کرے۔ نمبر 1، سرکاری اخراجات میں کمی۔ نمبر 2، راشن بندی کے ذریعے قیمتوں پر کنٹرول۔ نمبر 3، سائنسی تعلیم کو فروغ دینا تاکہ ملکی مصنوعات کو زیادہ بہتر بنایا جا سکے اور نئی ایجادات ہو سکیں۔ نمبر 4، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مقابلہ میں نیشنل کمپنیوں کو ترقی دینا۔ عالمی سطح پر کرنسی کی ڈی ویلیویشن ہی افراط زر کی اہم وجہ ہے۔ افراط زر کو روکنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 حل یہ ہے کہ اگر عالمی تجارت سونے یا چاندی جیسے دھاتی زر میں ہو، یعنی کہ گولڈ کرنسی میں ہو، اس طرح نہ تو کرنسی کی ڈی ویلیویشن ہوگی اور نہ ہی
قیمتیں بڑھیں گی۔ نمبر 2، UNO کے متحد ایک عالمی کرنسی تشکیل دی جائے اور ہر ملک کے نمائندہ کو کرنسی کی پرنٹنگ، خریداری اور فروخت کا ریکارڈ چیک کرنے کا اختیار دیا جائے۔ نمبر 3، بارٹر سسٹم کے متحد امپورٹ ایکسپورٹ یعنی کہ اشیاء کے بدلے میں اشیاء کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کی جائے۔ علاوہ ازیں غیر مالک سے کم از کم گڈز امپورٹ کی جائیں، خاص طور پر لگژری گڈز، اور لگژری گڈز پر زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگایا جائے۔ صرف مشینری ایسی چیز ہے جس پہ امپورٹڈ گڈز پہ رعایت ہونی چاہیے، اور ملکی مصنوعات کو فروغ دیا جائے۔ ملکی مصنوعات کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں سائنسی تعلیم کو فروغ دیا جائے، کیونکہ انسانی دماغ ہی وسائل پیدا کرتا ہے۔ اسی دماغ نے موجودہ صدی کا سب سے بڑا عجوبہ کمپیوٹر ایجاد کیا ہے، اور اسی دماغ کی وجہ سے انسان نے اسلحہ بنایا اور درندوں کو کنٹرول کیا ہے۔ بے شک پاکستان میں وسائل کی کمی نہیں، میرٹ اور اچھے سسٹم کی کمی ہے۔ کرپشن کو روکنے کی ضرورت ہے اور سرمایہ کی غیر ممالک میں منتقلی کو روکنے کی ضرورت ہے۔ پلیز لائک، کمنٹس، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی YouTube channel TSC Tariq Search Channel and my YouTube channel TSC Tariq Study Channel Shorts. Thank you.